بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راج نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا عنوان ہے جھوٹا جرنیل۔ جھوٹا جرنیل کون ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن یہ بات آپ سوچ لیجئے کہ جنگ دنیا میں ایک حماقت کا نام ہے، یقیناً حماقت کا نام ہے۔ اسی لیے اس کے اندر حصہ لینے والوں کو کہا جاتا ہے کہ بڑے بہادر ہیں، اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور جان پر کھیل کر دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ تو مقابلہ ہوتا ہے ایک جان سے دوسری جان کا لینے کا، لیکن بعض مقاصد قوموں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے رکھی ہے اور ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جنگ کے بغیر اب کوئی چارہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر کوئی اور صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے جنگ کا خطرہ ٹل جائے تو وہ صرف ایک یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس انصاف کے تقاضے کیا ہیں؟ لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق رائے دہی جو قیام پاکستان کے وقت سے، تقسیم ہند کے وقت سے اب تک انہیں نہیں دیا گیا ہے۔ تقریباً 80 سال کے قریب ہونے والے ہیں اور یہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کو یہ حق دیا جا سکے۔ اب ذکر ہوتا ہے اس جھوٹے جرنیل کا۔ اس سے پہلے ہم ایک اور بات کہہ دیں، کیونکہ آج کل سارے بھارتی میڈیا پر، خصوصاً ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے کہ پاکستان، اسلام اور مسلمان کا نام آتے ہی ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، منہ لال ہو جاتا ہے، گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اور تو اور ایک چینل کے اینکر کا تو حال یہ ہے کہ مثال کہ وہ چیخے بغیر بات نہیں کر سکتا، لاؤڈ ہو کر اپنی آواز دوسرے کے اوپر مسلط کرتا ہے اور دوسرے کی دلیل نہیں سنتا۔ ایسے چینل پر کچھ پاکستانی بھی حماقت کرتے ہیں جانے کی۔ انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ جہاں کتے بھونک رہے ہوں وہاں آپ ان کو پولائٹلی لہجے میں کیا سمجھائیں گے؟ نرم لہجے میں کہیں گے نہیں ڈاگی، نہیں چپ ہو جاؤ، پیار سے کہیں گے نہیں پچکاریں گے۔ وہ پچکارنے والے نہیں، وہ آوارہ کتے ہیں۔ گلی کے آوارہ کتوں کے اندر آپ کس طریقے سے بات کو کہہ سکتے ہیں؟ تو نارمل انداز میں بولنے کے بجائے وہ باولی کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں۔ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان فوبیا کا شکار ہو گیا ہے، اور پاکستان فوبیا میں چند الفاظ ایسے ہیں جن کو سنتے ہی اس شخص کے اوپر وہی دورہ پڑ جاتا ہے جو پاکستان کا نام سنتے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان فوبیا کے شکار مریض پر اسلام کا، پاکستان کا، مسلمان کا، جہاد کا نام سنتے ہی دورے پڑنے لگتے ہیں۔ شاید ان میں سے کچھ مریض قابل علاج بھی ہوں، لیکن جس مریض کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس سے یہ مرض بھارتی میڈیا کو لگا ہے، وہ تقریباً لا علاج اور ناقابل اصلاح نظر آتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا نام سنتے ہی اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں اکڑنے لگتے ہیں اور سانس پھولنے لگتی ہے۔ پاکستان کا نام آتے ہی منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی حکومت کو کہتا ہے کہ پاکستان کو مسل کر رکھ دو، حملہ کر دو، اس سے جنگ کرو۔ اس کا خیال ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شاید سچ ہے۔ اس کی چیخ پکار سے پاکستان لرز کرنے جائے گا، اس کی چیخ پکار سے پاکستان لرز کرا جائے گا۔ یہ ریٹائرڈ بلکہ ریٹارڈڈ بھارتی جرنیل جو ہر بھارتی چینل پہ نظر آتا ہے، عجیب و غریب شکل کا مالک ہے۔ شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا، اس کو دکھانا، وہ آپ کا اپنا کام ہے۔ آپ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بھارت کا جھاڑو بردار مونچھوں والا جرنیل، میجر جنرل ریٹائرڈ گگن دیپ بخشی، یعنی میجر جنرل جی ڈی بخشی۔ انٹرنیٹ کی سب سے معتبر ویب سائٹ وکیپیڈیا نے جنرل بخشی کو
مستند جھوٹا قرار دیا ہے۔ جنرل بخشی کے بارے میں ویکیپیڈیا نے لکھا ہے، بخشی ہیز پروموٹڈ فیک نیوز اینڈ مس انفارمیشن آن ملٹیپل اوکیزنس، یعنی بخشی کئی بار جھوٹی خبروں اور گمراہ کن معلومات کو بڑھاوا دینے یا فروغ دیتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جنرل بخشی صرف پاکستان کے بارے میں، یعنی بخشی کئی بار جھوٹی خبریں اور گمراہ کن معلومات کو بڑھاوا دیتے یا فروغ دیتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جنرل بخشی صرف پاکستان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ وہ ایک عادی جھوٹے ہیں، تو اس لیے وہ بھارت کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بھارت کے بہت سے اہم واقعات کے بارے میں انہوں نے گمراہ کن معلومات دی ہیں، خاص کر بی جے پی کے مخالف جماعتوں کے حوالے سے وہ تو جھوٹ کا پلندہ کھول دیتے ہیں، جھوٹ کا انبار لگا دیتے ہیں، ایسے الزامات لگاتے ہیں جو واقعتاً ہوئے نہیں ہوتے۔ 2019 میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ 2014 میں بڈگام میں ایک شہری کی ہلاکت کے بعد ایک فوجی کو اس لیے جیل بھیج دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے ان فوجیوں کی ان گاڑیوں کی چیکنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس واقعے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف رجت شرما نے 2016 میں اپنے پرائم ٹائم شو میں جنرل بخشی کو بلایا، ان سے سوالات کیے کہ دھماکہ خیز مواد سے بھری SUV وین جس نے پلوامہ میں CRPF کے قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں 2500 افراد کا وہ قافلہ تھا، 2500 سپاہی تھے، وہ کس طرح جانچ سے بچ گئے۔ تو بخشی جو ہے بڑے دم تراک سے جواب دیتے ہیں کہ اس وقت کی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے ان گاڑیوں کی جانچ کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کشمیری کو مارا جا چکا تھا، گولی ماری تھی انہوں نے، ہلاک کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے منع کیا تو یہ واقعہ ہو گیا، وہ ذمہ دار ہیں، وہ بتائیں کہ یہ 30 جانیں کیسے گئیں۔ جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو محبوبہ مفتی 2016 میں وزیر اعلیٰ تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ 2014 میں جب یہ واقعہ پیش آیا CRPF والا اور بارودی وین والا، تو اس وقت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تھے، محبوبہ مفتی نہیں تھی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا، تو بی جے پی کے پروردہ عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے۔ پھر ایک پروگرام میں بخشی نے دعویٰ کیا، 2021 میں دعویٰ کیا کہ وادی پنجشیر میں پاکستانی فوجوں کی لاشیں ملی ہیں، وہ ایک جھگڑے میں مارے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بخشی نے ان فوجیوں کی لاشوں کی تصویریں بھی دے دیں، بڑی مستند تصویریں تھیں، بالکل واضح نظر آ رہا تھا یہ فوجی پاکستانی ہیں، مارے بھی گئے ہیں۔ لیکن جنرل بخشی کے اس دعوے کا پول اس طرح کھلا کہ جو تصویریں انہوں نے پیش کی تھیں وہ پاکستانی اداکار شان کی فلم یلغار سے لی گئی تھیں، وہ ایک فلم کی تصویریں تھیں۔ اس واقعے کی تفصیل میں مزید جائیں تو مزید جھوٹ کھلتے چلے جائیں گے۔ بھارتی خود اس بات پر حیران ہیں کہ بخشی جو ہیں تاریخ کو پلٹ دیتے ہیں، تاریخ بدل دیتے ہیں۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو ہے برصغیر کی سیاسی جماعتوں کی تحریک ہے، اور اس تحریک کے جو قائد تھے مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی تھے، لیکن جنرل بخشی نے سختی سے اس بات کو رد کیا اور کہا کہ اس کا آغاز آزاد ہند فوج نے کیا تھا، ان کا نعرہ تھا، جبکہ گاندھی جی کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان بغیر تقسیم کیے ہوئے انگریز چھوڑ دیں اور مسلمانوں کو وہ دباؤ میں لے آئیں، مسلمانوں کی مرضی معلوم کیے بغیر ہندوستان کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے مسلم لیگ نے اس موومنٹ میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن جنرل بخشی نے تو یہ موومنٹ ہی گاندھی کے ہاتھ سے لے کر آزاد ہند فوج کے حوالے کر دی تاکہ کسی طریقے سے کانگریس کو کوئی کریڈٹ نہ چلا جائے۔ تمام تاریخ دانوں نے
بھارت کے تمام تاریخ دانوں نے جنرل بخشی کے اس دعوے کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ جنرل بخشی ایک نفسیاتی مریض معلوم ہوتے ہیں۔ کئی بار پروگراموں میں غیر اخلاقی زبان استعمال کر چکے ہیں، گالیاں دے چکے ہیں، یہاں تک کہ ماں کی گالی بھی دی ہے، اور جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو گالیوں پر اتر جاتے ہیں، بلکہ وہ تو اترتے ہی گالیوں کے ذریعے ہیں، دلائل سے تو شروع ہی نہیں کرتے بات وہ، اور اپنے جنون میں مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان اگر چاہتا ہے مہابھارت تو مہابھارت ہو کے رہے گی، مہابھارت ہو کے رہے گی، اور بھارت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کوئی رنڈی خانہ ہے جو چاہے یہاں چلا ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، جنرل بخشی کا بیان ہے، اس کے بھی ایک کلپ ہم آپ کو دکھا دیں گے، ویڈیو کلپ سے مختلف جگہوں پر جہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر ہم آپ کو یہ کاٹ کے کلپ بھی دکھا سکتے ہیں۔ دیش میں آئے ہیں، یہ کوئی رنڈی کھانا ہے، یہ کوئی رنڈی کھانا ہے۔ بھارت کو مسلسل جنگ کا مشورہ دینے والا یہ جنرل کتنا بہادر تھا، اس کا فوجی کیریئر دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور خاندان، مسلمانوں کی دشمنی تو ان کی رگ میں بسی ہوئی ہے، لیکن ان کے خاندان کو بخشی کا نام کس نے دیا؟ یہ مغل بادشاہوں کا دیا ہوا نام ہے، بخشی۔ بخشی کا لفظ بھی جو اب ایک خاندانی نام بن کر رہ گیا ہے، برصغیر میں مسلمان لے کر آئے تھے، انہوں نے فوج کے اکاؤنٹنٹ کو یہ نام دیا تھا، میر بخشی۔ بخشی کشمیری پنڈتوں میں، پنجاب میں سکھوں اور جاٹوں میں یہ نام پھیلا، پھر کشمیر سے نکل کر دیگر علاقوں میں بھی یہ نام پھیلا۔ کام ان کا یہی تھا۔ تک پاکستان اور دنیا کے دوسرے لوگ مشہور موسیقار آنند بخشی کو جانتے تھے۔ اسی طرح اب ہمارے سامنے آنند بخشی تو اچھی موسیقی پیش کرتے تھے، لیکن یہ جو بری موسیقی پیش کرنے والے جنرل جی ڈی بخشی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ میجر جنرل جی ڈی بخشی کے پتا جی ریاست جموں و کشمیر کی افواج میں ایجوکیشن آفیسر تھے، استاد جی تھے۔ جی ڈی بخشی نے 1971 میں جموں کشمیر رائفلز میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے فوجی کیریئر میں اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ جس پر ان کو بہادری کا کوئی ایوارڈ دیا جاتا۔ ان کے بہادری کے ایوارڈ جو ہیں بھارتی فوج کے، 3 ہائیسٹ ایوارڈ جو ہیں وہ دوران جنگ دیے جاتے ہیں، اور 3 ہائیسٹ ایوارڈ جو امن کے دوران دیے جاتے ہیں۔ تو ان 6 ایوارڈ میں سے کوئی بھی ایوارڈ جی ڈی بخشی نے حاصل نہیں کیا۔ جو دوران جنگ دیا جاتا ہے سب سے بڑا ایوارڈ پرم ویر چکر، دوسرا مہاویر چکر، تیسرا ویر چکرا، اور امن کے دوران اشوک چکرا، کیرتی چکرا اور شوریہ چکرا۔ ان میں سے کوئی میڈل بخشی کو نہیں ملا۔ دوسرے درجے کے دوران جنگ میں جو اعلی ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ دوسرے درجے کے ایوارڈ، اس میں سے بھی نہیں ملا۔ ساروتم یدھ سیوا میڈل پہلا، اتم یدھ سیوا میڈل دوسرا، یدھ سیوا میڈل تیسرا، یہ بھی نہیں ملا۔ امن کے دوران جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں فوجیوں کو، اس میں پرم وشت سیوا میڈل، دوسرا اتی وشت سیوا میڈل اور تیسرا وشت سیوا میڈل۔ یہ تیسرا ایوارڈ ملا ہے، میڈل ملا ہے جنرل بخشی کو۔ میجر جنرل ہونے کی بنا پر شاید اسے یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ پروموشن پر، اور پروموشن کی وجہ سے اس کو سب سے بہترین پروموشن ایوارڈ جو ہے سینا میڈل مل گیا۔ تو جنرل بخشی کو بھارتی حکومت نے، بھارتی فوج نے کوئی جنگی میڈل نہیں دیا، جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ جنگی امور کے ماہر ہیں۔ خود کو کوئی جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں، صرف بے گناہ کشمیریوں کو قتل عام کرتے رہے، اس کا اعتراف انہوں نے خود کئی تقاریر میں کیا ہے، اور ان کو پاکستانی کہہ کے مارتے رہے، حالانکہ پاکستانی کوئی نہیں تھا، صرف کشمیریوں کا قتل عام انہوں نے کیا ہے۔ ان کو کسی نے غلطی سے انفارمیشن وارفیئر اور سائیکولوجیکل آپریشن کے بارے میں بتا دیا، اور کچھ کورسز ان کو پڑھا دیے،
اس کے بعد یہ نفسیاتی ہو گئے، یہاں تک کہ 2008 میں ان کو ریٹائر کر دیا گیا، کیونکہ 1950 میں جبل پور مدھیہ پردیش میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ابھی ان کی پیدائش، تاریخ پیدائش بھی صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں ہے۔ اب انہوں نے جس طریقے سے اس موقع پر جنرل عاصم منیر کو ملا عاصم منیر کہا ہے، تو ہم یہ ان کو بتا دیں کہ افغانستان کے ملاؤں کے ساتھ جو ہندوستان کا اور بھارتی فوج کا ناپاک گٹھ جوڑ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ فتنہ خوارج کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ملا یا مولانا یا اسلام کے حوالے سے اگر ان کا کوئی شناخت ہے تو اس کا آپ مذاق اگر اڑائیں گے تو پنڈت بخشی صاحب ہم آپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے ایک پردہ ہٹایا ہے، اور ان تمام فوجیوں جو سوشل میڈیا کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں، اصلی میدان جنگ سے بھاگے ہوئے میجر بھی ہمیں معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہے ہیں۔ میدان جنگ میں جائیں تو پتہ چل جائے، جنرل بخشی میدان جنگ کے ماہر نہیں ہے، صرف منہ کی کمشنر ہیں، منہ کے ویر ہیں اور منہ سے یدھ لڑتے ہیں۔ اگر ان کے کان کے پاس سے گولی گزر جائے تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، کیونکہ صرف پاکستان کا نام سن کے جس کے منہ سے گالیاں نکلنے لگیں، جس کا خون برداشت کا مادہ ختم ہو جائے، تو دراصل آپ یہ سوچئے کہ اسے پاکستان سے کتنا خوف ہوگا۔ جس کو خوف ہوتا ہے وہی ڈر کے مارے گالیاں اور بری باتیں اور سخت الفاظ نکالتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔